اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ ملا کر حکم دینے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ نماز سے وجود پاک ہوتا ہے اور زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا وجود بھی پاکیزہ ہو، ہمارا مال بھی میلا نہ ہو، میل سے پاک ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس زکوٰۃ کو مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہیں، جو دینے کے اہل ہیں، ان پر سال میں ایک مرتبہ فرض فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کا ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، تو یہ مسلمان فقیر کو مالک کر کے دینا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کس پر لازم ہے، کس پر فرض ہے؟ ظاہر ہے کہ جو دینے کا اہل ہے، دینے کا اہل کون ہے؟ ایک تو مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو۔ ظاہر ہے کہ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، بالغ ہو، اور اس کے پاس تین قسم کے نصاب ہیں جو شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں۔ ایک گولڈ کا نصاب ہے، ایک سلور کا نصاب ہے، اور ایک مال کا نصاب ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم گولڈ کے نصاب پر جائیں تو 7.5 تولہ گولڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا آ چکا ہے، گولڈ آ چکا ہے، تو سال گزرنے کے بعد اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سلور کے اعتبار سے دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی، 52.5، یہ 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس اگر ہے، سلور ہے، اس کے پاس ہو چکی ہے، تو یہ حد نصاب کہلاتا ہے شریعت میں۔ سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح اگر مکس نصاب ہے کہ تھوڑا بہت گولڈ ہے، تھوڑا بہت سلور ہے، تھوڑی بہت رقم ہے، یا صرف اور صرف گولڈ نہیں، سلور نہیں، صرف اور صرف آپ کے پاس رقم موجود ہے، تو رقم اگر اتنی ہے، مکس نصاب ہو یا صرف رقم ہو، یا بونڈز وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی اس کے زمرے میں آتا ہے، اگر وہ ہے، کیش ہے، اکاؤنٹ میں جو کچھ بھی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر یہ رقم بنتی ہے، اتنی ہو چکی ہے، تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ پہلی مرتبہ آپ صاحب نصاب ہوئے، چاہے 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس آیا، چاہے 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس آئی، یا چاہے اتنی رقم کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جائے وہ آپ کے پاس آ گئی، یا مکس نصاب ہے اور ملا ملو کر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے، مل ملا کر یہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر رقم بنتی ہے، تو یہ فرسٹ ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ سال گزرنا اس پر شرط ہے۔ لیکن اگر آپ ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو مال بڑھتا رہے گا، جو سونا چاندی یا رقم بڑھتی رہے گی، اب اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ صاحب نصاب چلے آ رہے ہیں، اور فور ایگزامپل میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ پہلی شعبان کو آپ کا جو ہے وہ زکوٰۃ کا دن ہے، اور اس سے پہلے پچھلی رات کو آپ کے پاس کہیں سے مال آ گیا، آپ کو پروفٹ اچھا ہو گیا، آپ کی رقم میں اضافہ ہو گیا،
یا آپ نے گولڈ خرید لیا یا آپ نے سلور خرید لیا، اب اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، کیونکہ آپ پہلے سے صاحب نصاب چلے آ رہے ہو، تو اگلے دن آپ کی زکوٰۃ کا دن ہے، تو جتنا مال آپ کا اضافہ ہوا ہے، جتنا مال زیادہ ہوا ہے، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، رقم کی صورت میں ہو، تو اس پر اگلے دن آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی کہ آپ پہلے سے صاحب نصاب چلے آ رہے ہیں، اب جتنے مال کا اضافہ ہوگا تو آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ یہ یوں سمجھ لیں کہ 2.5% ہے، 2.5% یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ سیدھا سادہ سا فارمولہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اب زکوٰۃ کن کو ادا کرنی ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 اٹھائیے اور پڑھیے، انما الصدقات، یہاں صدقات کا لفظ ہے، اور ہم صدقات کی جب بات آتی ہے تو ہم مراد لیتے ہیں صدقہ نفلی، صدقات نفلی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ شریعت کی نظر میں یہ سارے صدقات ہیں، کچھ واجبہ ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، کچھ نافلہ ہیں جو ہم ایسے ہی نکالتے ہیں۔ اب یہاں پر مراد جو ہے وہ صدقات واجبہ ہے، یعنی زکوٰۃ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ للفقراء، فقراء کے لیے، جو فقیر شرعی ہو، جسے ہم محتاج بھی کہا کرتے ہیں۔ تو اب فقیر شرعی کسے کہتے ہیں؟ ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ فقیر شرعی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو نصاب تک پہنچے۔ اب مثال کے طور پر کسی کے پاس نہ گولڈ ہے کہ جو 7.5 تولہ ہو، نہ اس کے پاس سلور ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر پہنچے، نہ اتنی رقم ہے کہ جو حد نصاب تک پہنچے، تو اس صورت میں وہ فقیر شرعی کہلائے گا اور وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فقیر شرعی ہو یا کوئی بھی ہو، بنی ہاشم میں سے نہ ہو، یعنی سادات میں سے نہ ہو، بنی ہاشم میں سے نہ ہو، تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر کی جمع آتی ہے فقراء۔ فقیر کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چھوٹی سی چیز ہو، اور کہتے ہیں کہ جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے بھی کچھ ہو تو اس کو سوال حلال نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مساکین ہے، مسکین کی جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مسکین کا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو ان کو سوال حلال بھی ہوتا ہے کہ وہ سوال کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے نا کھانے کے لیے۔ اور فقیر کے پاس کوئی ادنا چیز ہے کھانے کے لیے تو سوال حلال نہیں ہے، وہ قناعت کرے، اللہ کی بارگاہ میں صبر کرے، لیکن مانگ لے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ بات یہ کہ جو ہاتھ ایک مرتبہ یوں ہو جائے نا وہ پھر پوری زندگی یوں ہی رہتا ہے، اور جو اپنے اوپر صبر کر لیتا ہے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو فقراء ہیں، مساکین ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ والعاملین علیہا، اور اسی طریقے سے عاملین، یعنی عاملین سے مراد کیا ہے؟ عاملین سے مراد یہ ہے کہ جس کو صدقے کے حصول کے لیے، زکوٰۃ کے حصول کے لیے بادشاہ اسلام نے مقرر کیا ہو۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ ہمارے یہاں جتنی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ان کو بے دھڑک مال جمع کرواتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں کہ جی آپ ہماری طرف سے وکیل ہیں، آپ کسی کو بھی زکوٰۃ دے دیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ غریب سے امیر بن جاتے ہیں، لیکن غریب کو اس کا حق نہیں پہنچتا۔ اچھا غریب بیچارہ جائے کہ جی مجھے زکوٰۃ دیجیے، تو کئی فارم اس سے پر کرنا ہوتے ہیں، پھر جا کر ان کے علاقے میں جا کر ان کی تفتیش اس انداز میں ہوتی ہے کہ وہ بیچارے ان کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، پورے ایریا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ ملی ہے، یہ زکوٰۃ کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔
مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو اگر آپ وکیل بنا کے دیتے ہیں تو یہ کسی کو دے رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں؟ یہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس فقیر کا احسان ہے کہ وہ لینے کے لیے آیا اور آپ حقدار کو اس کا حق پہنچا رہے ہیں۔ آپ تو امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ کو تو امانت ان کی پہنچانی چاہیے۔ کوئی اپنا آ جائے، وہ فقیر ہو نہ ہو، اس کے آپ پیٹ بھرتے ہیں۔ کوئی غیر آ جائے تو 100 طرح کی تفتیشیں ہوتی ہیں، اور پھر پورے ایریے میں اس کو بدنام کر کے پھر زکوٰۃ اسے پہنچائی جاتی ہے۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، تو یہ جو برساتی مینڈک نکل آتے ہیں نا، ابھی رمضان آئے گا نہیں آئے گا، آپ کو میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو کام کر رہے ہیں، جو امانت دار ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو خیانت کرنے والے ہیں، خائن ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں ہمارا شہر کراچی، آپ کو یہاں پر کتنی آرگنائزیشنز نظر آئیں گی، فلاں 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 فلاں، اور آپ کو کھانے کے کتنے اسٹالز نظر آئیں گے کہ جی ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم اتنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو غربت تو ختم ہو جانی چاہیے تھی میرے بھائی، لیکن غریب تو مارا پھر رہا ہے۔ میری کوئی این جی او نہیں ہے، میری کوئی اس طرح آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں اور ایسے ایسے سفید پوش آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میں اندر سے ہل جاتا ہوں کہ یار یہ اس کو بھی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ غریب کو نہیں دیا جا رہا، اپنے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، اپنی آسائشات لی جا رہی ہیں، اور اپنے آپ کو امیر سے امیر کیا جا رہا ہے، لیکن غریبوں کو ان کا حق نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ جو برساتی مینڈک نکل کر آتے ہیں، یا یہ سیزن والے نکل کر آتے ہیں اور آ کر آپ کی زکوٰۃ اینٹ لیتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں نہیں پتا ہوتا، تو خدا کے واسطے، خدا کے واسطے آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کو اگر معلوم ہے، شک بھی ہے نا، شک بھی ہے، یقین نہیں شک بھی ہے کہ یہ بندہ صحیح طور پر میری امانت نہیں پہنچائے گا، تو آپ اگر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ کیوں ہم برکتوں سے محروم رہتے ہیں؟ میرے پاس ایک بندہ آتا ہے کہ مفتی صاحب زکوٰۃ بھی دی پھر بھی میرا مال چوری ہو گیا، میں نے زکوٰۃ دی تھی پھر بھی یہ فلاں مصیبت آ گئی۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ صحیح طریقے سے دی ہے یا نہیں دی ہے۔ آپ کو تفتیش کرنی ہے نا، تفتیش دوسرے انداز میں بھی ہو سکتی ہے، ایک تہذیب کے دائرے میں بھی ہو سکتی ہے، بہت سے طریقے ہیں، لیکن تفتیش اس انداز میں کہ اگلے بندے کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ شریعت میں جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت بتا کر دینا ضروری ہے؟ نہیں، اب بتائیں گے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے کہ مناسب ہے کہ اس کو بتائے نہیں، دل میں نیت کر لیں، آپ کو معلوم ہے یہ حقدار ہے، دل میں نیت کر لیں کہ جی میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہوں، اس کو مالک بنا کر دے رہا ہوں۔ زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے آپ کو۔ تو خدا کے واسطے خود اپنے خاندان میں جو اہل لوگ ہیں ان کو ادا کیجئے، کہ بہن بھائیوں میں سے کوئی آپ کا غریب ہے۔ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو نہیں دیتے اور زمانے بھر میں جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ خاندان میں دیکھیے، فیملی میں دیکھیے، کوئی ہے اس کی مدد کیجیے اپنے ہاتھوں سے، اور اگر خاندان میں نہ ہو تو پھر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے آس پڑوس میں کون ہے، پھر اس کے بعد آپ کے ایریے میں کون ہے، وہاں کوئی غریب نہ ہو، فقیر نہ ہو، اہل نہ ہو، تو پھر آپ کہیں پر بھی جس کو آپ دیکھیں کہ یہ اہل ہے آپ اسے دے سکتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ماں باپ کو یا اس سے اوپر جتنے بھی ہیں، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پھر اس سے بھی اوپر ان کو نہیں دے سکتے، اور آپ کی جو فرا ہے بچے، بیٹا بیٹی، ان کو نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر اور بیوی
ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی اصل اور فرع نہیں ہے، لیکن ان کا مصرف ایک ہے۔ جو شوہر کے پاس ہے وہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ جو بیوی کے پاس ہے وہ شوہر پر خرچ کرتی ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ شوہر ہے وہ غریب نہیں ہے، وہ فقیر شرعی نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی غریب ہے، بیوی کا صحیح طریقے سے خرچ پورا نہیں کرتا۔ اب اگر وہ بیوی فقیر شرعی ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یا اسی طریقے سے باپ پیسے والا ہے، بیٹے کے پاس کچھ نہیں ہے، بیٹا غریب ہے، باپ ظلم کرتا ہے، نہیں دیتا، کسی وجہ سے بھی نہیں دیتا، تو بیٹے کو بھی نہیں، اس کی اولاد اگر فقیر شرعی ہے تو اس کو دی جا سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عاملین علیہ، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو اور چیزیں بیان کروں گا۔ عاملین علیہ کہ جسے بادشاہ اسلام نے مقرر کیا ہو کہ جاؤ آپ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، تو عاملین جو ہوتے ہیں اگرچہ وہ صاحب نصاب ہوں لیکن وہ ایک کام کر رہے ہیں، تو بادشاہ اسلام انہیں جو وہ جمع کر کے لائے ہیں اس میں سے اتنا دے سکتا ہے کہ جتنا اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اب اس عاملین علیہ کو پڑھ کر یہ آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں کہ جو مال جمع کرتی ہیں زکوٰۃ کے لیے، تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو عاملین ہیں، تو اپنے لیے بقدر کفایت نہیں رکھتے، اپنے لیے آفس بھی چاہیے تو اے سی والا چاہیے، فل فرنشڈ چاہیے، گاڑی بھی چاہیے تو بہترین گاڑی چاہیے، سواری بھی چاہیے تو اے سی کہ میری شان کے مطابق ہو، بعض اوقات گارڈز بھی رکھے جاتے ہیں، وہ سارا پیسہ اس میں لگایا جاتا ہے جو کہ حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں عاملین ہیں، واقعی زکوٰۃ وصول کر کے لاتے ہیں، تو ان کے لیے اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جتنا ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے کافی ہو۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دے نہیں رہے، مال نکال نہیں رہے، زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہے، یا آپ نے کسی کو وکیل بنایا، اس نے اپنے پاس جوڑ کر رکھا ہوا ہے، آگے نہیں دے رہا، تو فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ ملی ہوئی ہو، فرمایا کہ وہ ہلاک، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔